السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جتنا عزت، جتنا تحفظ، جتنا احترام، جتنا مقام انسان کو دیتا ہے، اور اسلام میں جتنی عزت ہے دنیا کے کسی مذہب میں، کسی لاء میں، کسی قانون میں کوئی بھی انسان کو اتنی عزت نہیں دے سکتا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر انسان کے ماں باپ ہیں تو باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو اتنی عزت، اتنا احترام دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین کسی انسان کو نہیں دیتا۔ عورت جس روپ میں بھی ہو، اس کی عزت، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی ضروریات اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کو ذمہ دار بنا دیا کہ تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باپ نہیں ہے تو بھائی کو ذمہ دار بنا دیا کہ بہنوں کے جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی خواہشیں ہیں وہ تم نے پوری کرنی ہے۔ شادی ہو گئی تو اب خامند کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا کہ تم نے بیوی کی ہر ضرورت، کھانے کی، پینے کی، جو بھی اس کے معاملات ہیں، لال معالجہ، یہ وہ سب تم نے پورا کرنا ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کو ذمہ دار بنا دیا۔ تو جتنی عزت اسلام خاص کر کے عورت کو دیتا ہے کسی کو اتنی نہیں ملتی۔ لیکن بد نصیبی کا یہ کہ ہماری کئی نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں وہ لبرل کے روشن خیال لوگوں کے اس نعرے کا شکار ہو جاتی ہیں، جی اسلام نے تو عورت کو پابند کر دیا، اسلام نے تو عورت کو گھر تک محدود کر دیا، اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا، یہ دقیانوسی ہے، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو آزادانہ، اب تو روشن خیالی ہے، اب تو سہولتیں ہیں، اب تو آسانیاں ہیں، اب تو ترقی ہو گئی، اب تو ماڈرن دور ہے، اب عورت کو اس لبادے سے باہر آنا چاہیے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے کہ جس عورت کو گھر میں کھانا دینا مشکل لگتا ہے وہ باہر سب کو کھانا کھلا رہی ہے، جسے گھر میں پانی دینا، گھر کے افراد کی خدمت کرنا مشکل لگتا ہے، وہ بسوں میں، وہ کوچوں میں، وہ گاڑیوں میں، وہ جہازوں میں ایئر ہوسٹس کے روپ میں سب کو پانی پلا رہی ہوتی ہے، سب کو کولڈ ڈرنک پلا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنی عزت تھی اگر یہ عورت گھر میں کام کرتی، اور کتنی بے پردگی، بے حیائی ہے کہ یہ عورت باہر جا کے کام کر رہی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا نام دے دیا بھی یہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہم عورت کو عزت دے رہے، حالانکہ یہ عزت نہیں دے رہے۔ جو لوگ بھی اس قسم کے نعرہ لگاتے ہیں وہ عورت کو عزت نہیں دیتے، وہ عورت کی عزت تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کرتے۔ ان کے ہاں ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد صرف عورت کی عزت تک پہنچنا ہے، عورت تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یہ صرف خالی کھوکھلے نعرے ہیں جی ہم عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد عورت کا استحصال کرنا ہے، عورت کو عزت نفس مجروح کرنی ہے، عورت سے اپنی لذت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ عورت کو عزت دینا۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، اسلام عورت کو مکمل تحفظ دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ ان خیالوں میں مت آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے، کہ وہ مقام نہ آ جائے کہ ہم اس لبرل کے اور روشن خیالی کے اس دریا میں، اس کلچر میں اتنا بہہ جائیں کہ پھر ہمیں خود اپنے وجود سے گھن آنے لگے، ہم اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے۔ ہم اگر عورت ہے تو عورت کو عورت ہونے پر پشیمانگی ہونی پڑے، عورت کو عورت ہونے پر افسوس ہونا پڑے کہ میں عورت کیوں بنی۔ خدا را اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ نبوت کی چادر اس بچی کے سر پہ ڈال دو، اس کا سر ننگا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ
یہ تو کافرہ عورت ہے، آپ کی مدثر اور مزمل کی صفات والی اتنی قیمتی اتنی عظیم چادر اس کے سر پر کس طرح ڈالوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنی عزت اسلام عورت کو دیتا ہے دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔